نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ غزوہ احد کا تذکرہ چل رہا تھا۔ مسلمانوں کی پریشانی اور بے چینی کا زیادہ سبب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات علیہ الف الف صلوات و الف الف تحیات کا نظروں سے اوجھل ہو جانا تھا۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ آپ خود پہنے ہوئے تھے، چہرہ انور چھپا ہوا تھا۔ کعب کہتے ہیں کہ میں نے خود میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر آپ کو پہچانا۔ اسی وقت فرماتے ہیں کہ میں نے بلند پکار کر کہا کہ اے مسلمانوں، بشارت ہو تمہیں، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دست مبارک سے اشارہ فرمایا کہ خاموش رہو۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہنے سے منع فرمایا، لیکن دل اور سر کے کان سب اسی کی طرف لگے ہوئے تھے، اس لیے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی آواز سنتے ہی پروانہ وار سب آپ کے گرد آ کر جمع ہو گئے۔ کعب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ مجھ کو پہنا دی اور میری زرہ آپ نے پہن لی۔ دشمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے مجھ پر تیر برسانے شروع کیے، 20 سے زیادہ زخم آئے مجھے۔ جب کچھ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے تو پہاڑ کی گھاٹی کی طرف چلے۔ ابو بکر اور عمر اور علی اور طلحہ اور حارث بن سمہ وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جب پہاڑ پر چڑھنے کا ارادہ فرمایا تو ضعف اور نقاہت اور 2 زرہوں کے بوجھ کی وجہ سے چڑھ نہ سکے، اس لیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھ گئے، ان پر پیر رکھ کر آپ اوپر چڑھے۔ اتنے میں ابی بن خلف گھوڑا دوڑاتا ہوا آ پہنچا، جس کو دانہ کھلا کر اس امید پر موٹا کیا تھا کہ اس پر سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی کہ اس نے یوں قسم کھائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی اس کو قتل کروں گا۔ تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تو صحابہ نے اجازت چاہی کہ ہم اس کا کام تمام کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو قریب آنے دو۔ جب وہ قریب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیزہ لے کر اس کی گردن میں ایک کوچا دیا، جس سے وہ بلبلا اٹھا، چلاتا ہوا واپس ہوا کہ خدا کی قسم مجھ کو محمد نے مار ڈالا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایک معمولی خروٹ ہے، کوئی کاری زخم نہیں ہے، اس سے تو اس قدر چلا رہا ہے، اتنا شور مچا رہا ہے۔ ابی نے کہا کہ تم کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ ہی میں کہا تھا کہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ اس خروچ کی تکلیف میرا دل جانتا ہے، خدا کی قسم اگر یہ خروچ حجاز کے تمام باشندوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح بلبلاتا رہا اور مقام صرف میں پہنچ کر مر گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی پر پہنچے تو لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پانی لائے، چہرہ انور سے خون کو دھویا اور کچھ پانی سر پر ڈالا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور بیٹھ کر ظہر کی نماز پڑھائی۔ صحابہ نے بھی بیٹھ کر ہی اقتدا کی۔ مشرکین نے مسلمانوں کی لاشوں کا مسئلہ کرنا شروع کیا، یعنی ناک اور کان کاٹے، پیٹ چاک کیا، اعضائے تناسل قطع کیے۔ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ اس کام میں شریک رہیں۔ ہندہ نے، جس کا باپ عتبہ جنگ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا، اس نے حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا، پیٹ اور سینہ چاک کر کے جگر نکال لیا، اور جن مسلمانوں کے ناک اور کان کاٹے گئے تھے ان کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا۔ قریش نے جب واپسی کا ارادہ کیا
تو ابو سفیان نے پہاڑ پر چڑھ کر یہ پکارا، افی القوم محمد، کیا تم لوگوں میں محمد زندہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ اسی طرح ابو سفیان نے 3 بار آواز دی مگر جواب نہ ملا۔ پھر اس کے بعد اس نے آواز دی، افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا تم لوگوں میں ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر صدیق زندہ ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ اس سوال کو بھی 3 بار کہہ کر خاموش ہو گیا۔ پھر یہ آواز دی، افی القوم ابن الخطاب، کیا تم میں عمر بن خطاب زندہ ہے؟ اس فقرے کو بھی 3 مرتبہ دہرایا مگر کوئی جواب نہ آیا، تو اپنے رفقاء سے خوش ہو کر کہا، اما ہؤلاء فقد قتلوا فلو كانوا احیاء لاجابوا، بہرحال یہ سب قتل ہو گئے، اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاب نہ لا سکے اور چلا کر کہا، اے اللہ کے دشمن، خدا کی قسم تو نے بالکل غلط کہا، تیرے رنج و غم کا سامان اللہ نے ابھی باقی رکھ چھوڑا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے وطن اور قوم کے ایک بت کا نعرہ لگایا اور یہ کہا، اے حبل تو بلند ہو، اے حبل تیرا دین بلند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اس کے جواب میں یہ کہو، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ ہی سب سے اعلیٰ اور عرفہ، بزرگ و برتر ہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا، ان لنا العزى ولا عزى لکم، ہمارے پاس عزہ، تمہارے پاس عزہ نہیں ہے، یعنی ہم کو عزت حاصل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، یہ جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا آقا اور والی، معین اور مددگار ہے، تمہارا والی نہیں ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، یعنی عزت صرف اللہ سبحانہ سے تعلق میں ہے، عزہ کے تعلق میں عزت نہیں بلکہ ذلت ہے۔ ابو سفیان نے کہا، یوم بیوم بدر والحرب سجال، یہ دن بدر کے دن کا جواب ہے، لہٰذا ہم اور تم برابر ہو گئے، اور لڑائی ڈولوں کی مانند ہے، کبھی اوپر اور کبھی نیچے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عباس سے مروی ہے، حضرت عمر نے یہ جواب دیا کہ ہم اور تم برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں، تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں۔ ابو سفیان کا یہ قول الحرب سجال، چونکہ حق تھا اس لیے اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ حق تعالی شانہ کا یہ ارشاد، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ اسی کا مؤید ہے۔ بعد ازاں حضرت ابو سفیان نے حضرت عمر کو آواز دی کہ اے عمر میرے قریب آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ جاؤ اور دیکھو کیا کہتا ہے۔ حضرت عمر اس کے پاس گئے اور ابو سفیان نے کہا، اے عمر تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، سچ بتاؤ کہ ہم نے محمد کو قتل کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا، خدا کی قسم ہرگز نہیں، البتہ تحقیق وہ تیرے کلام کو اس وقت سن رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ تم میرے نزدیک ابن قمیعہ سے زیادہ سچے اور نیک ہو۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے آدمیوں کے ہاتھ سے تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا، خدا کی قسم میں اس فعل سے نہ راضی ہوں اور نہ ناراض، نہ میں نے منع کیا اور نہ میں نے حکم دیا۔ آئندہ اور چلتے وقت اس نے یہ للکار کر کہا کہ آئندہ سال بدر پر تم سے لڑائی کا وعدہ ہے، ہاں ہمارا اور تمہارا یہ وعدہ ہے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ کہو کہ ہاں ہمارا اور تمہارا یہ وعدہ ہے انشاءاللہ۔ مشرکین کی واپسی کے بعد مسلمانوں کی عورتیں خبر لینے اور حال معلوم کرنے کی غرض سے مدینہ سے نکلیں۔ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر دیکھا کہ چہرہ انور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون جاری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سپر میں پانی بھر کر لائے، حضرت فاطمہ دھوتی جاتی تھی لیکن خون کسی طرح تھمتا نہیں تھا۔ جب دیکھا کہ خون بڑھتا ہی جاتا ہے تو ایک چٹائی کا ٹکڑا لے کر جلایا اور اس کی راکھ زخم میں بھری، تب خون بند ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔